بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ ایک تو سب سے پہلے انتہائی جو اس وقت غمگین ماحول ہے، کیونکہ جو ہے ایک بہت بڑی شخصیت جس نے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے لیے ایک بہت بڑی آواز اور پاکستان کی آواز، جو ہمیشہ پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے رہے، نعرے لگاتے رہے، جس پر جو ہے وہ بھارت میں ان کے خلاف جو ظلم و ستم ہوا، اور آج بھی جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی بھارت کی جو ہے وہ شخصیت یعنی ان کے حوالے سے کھل کر سامنے آتی ہے کہ کس طریقے سے وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ اور 3 دن تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوم سوگ منایا جا رہا ہے آزاد جمہوریہ کشمیر میں، اور ایز سچ پولیٹیکل جو سرگرمیاں ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف اسلام آباد کا ماحول گرم ہے آزاد جمہوریہ کشمیر کی سیاست کو لے کر۔ رات گئے بھی اہم معاملات پہ ڈسکشن ہوتی رہی، آنے والے دنوں میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر بہت سے لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ اب کی بار یعنی شاید تاریخ میں 1-2 بار ایسا ہوا کہ راجپوت فیملی جو کہ آزاد جمہوریہ کشمیر کی دوسری بڑی برادری ہے، وہ اس کو کابینہ سے یعنی ان کابینہ سے صفایا کیسے کیا گیا، کیا اس میں کوئی سازش ہوئی ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو دوسری اس وقت سب سے بڑی فیملی یا برادری کون سی ہے جو اس وقت کابینہ میں مشغول ہے، کابینہ میں جو ہے موجود ہے، اور کون سی فیملی ہے جو نہیں ہے، یعنی برادری کون سی ہے۔ اس میں اگر ہم بات کریں تو آزاد جمہوریہ کشمیر میں 3-4 قبیلے بڑے ہیں، جس میں جاٹ، گجر، مغل سردار یعنی سودوزائی، اسی طریقے سے راجپوت فیملی دوسری بڑی قبیلہ ہے۔ تو اس وقت جو 20 رکنی کابینہ ہے، اس میں کون سی برادری مضبوط ہے یا کون سی برادری کے زیادہ منسٹر جو ہے وہ کابینہ میں موجود ہیں، اس پر بہت سے لوگوں نے بات کی۔ اور آزاد کشمیر کی کابینہ سے راجپوت فیملی کا کوئی بھی شخص کیوں نہ بن سکا؟ کیا کوئی تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں راجپوت فیملی کا کوئی کردار نہیں ہے، یا اوورال جو ہے وہ اس پہ بات ہو رہی ہے؟ تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو اس میں دوسری رائے نہیں کہ راجپوت فیملی جو ہے وہ 2016 سے 2021 میں جو کہا جا رہا ہے کہ رول کیا ہے، وہ راجپوت فیملی نے رول کیا ہے۔ یہاں تک بھی الزامات لگے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ راجہ فاروق حیدر جو ہے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کمشنرز، ڈی سیز، اور اس کے بعد پھر نچلی سطح پر بھی انہوں نے تحصیل لیول تک بھی اپنے جو راجپوت فیملی سے تھے ان کو اٹھا کر راجپوت قبیلے کے لوگوں کو لگایا، جس پر دوسری قبیلے کے جو لوگ ہیں ان کی گائے بگائے ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج بھی چلتا رہا۔ اس میں گجر فیملی، گجر برادری، جاٹ برادری یا باقی جو برادریاں ہیں، مغل برادری، وہ بھی اس حوالے سے آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ برادری ازم کی جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ وہ دور تو گزر گیا، اب ہے 2021 سے 2026 تک کا دور۔ اس میں کیا پوزیشن ہے؟ 2011 کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے ہے، اس وقت کون سی برادری تھی۔ اب 2021 کی بات کریں تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو گجر فیملی کی اگر ہم بات کریں تو گجر فیملی میں جو اس وقت موجود ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں، چودھری اکبر ابراہیم ہیں، چودھری مقبول بھی ہیں، اقبال سرگالہ ہیں، چودھری رشید ہیں آزاد کشمیر والے، پھر اسی طرح حافظ احمد رضا ہیں معاون خصوصی۔ مغل فیملی کی بات کریں تو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ سردار عبدالقیوم مغل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، سردار تنویر الیاس، پھر شاہدہ صغیر صاحبہ ہیں جو دیوان علی چغتائی ہیں، سردار میر اکبر خان ہیں۔ پھر اگر راجپوت فیملی کی بات کریں تو اس وقت کوئی بھی ممبر راجپوت فیملی کا وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے۔ سودوزائی فیملی کے بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی ذکر کریں، سردار فیملی۔ اور اسی طرح اگر آپ بات کریں جناب اس وقت سب سے مقبول یعنی سب سے زیادہ جن کی سیٹس موجود ہیں یا کابینہ کا حصہ ہیں وہ ہے جاٹ فیملی، جس میں چودھری ارشد ہیں، انصر عبدالی ہیں، چودھری اخلاق ہیں، چودھری اقبال ہیں جو معاون خصوصی ہیں، پھر اظہر صادق ہیں، چودھری علی شان سونی ہیں۔ تو یعنی اس وقت میجورٹی جو ہے کابینہ میں وہ یعنی 6-7 جو منسٹر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جاٹ فیملی سے ہیں۔ دوسرے نمبر پر گجر فیملی ہے، تیسرے نمبر پر مغل فیملی ہے، اور راجپوت فیملی یعنی جو کشمیر کی دوسری بڑی برادری ہے، دوسرا بڑا قبیلہ ہے، وہ اس وقت کابینہ میں نہیں ہے۔ اور اس کی کیا ریزن ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہے۔ ظاہر ہے راجپوت فیملی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ
جب بھی کوئی ایک آدھ فیملی رول کرتی ہے مکمل اور پھر وہ بہت زیادہ ایکسپوز بھی ہو جاتی ہے، تو راجپوت فیملی یعنی راجہ فاروق حیدر صاحب، پھر مشتاق مناس، اور اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک سلسلہ چلا، اور پھر جہاں جہاں پہ ان پہ مبینہ طور پر الزام ہے کہ جہاں جہاں پہ پھر راجے تھے تو انہوں نے ان کو اوپر لایا، اور پھر ان کو تقرریاں بھی ان کی تبادلے بھی کیے، اور فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئے اس معاملے میں بہت جلد. اور شاید یہ وجہ ہے کہ ایک تو ان کے قریب ترین لوگ جو تھے وہ ڈیفینیٹلی وہ پی ٹی آئی کا حصہ بھی نہیں بنے، اور دوسری طرف جو ہے کہ وہ جو میجورٹی تھی موسٹلی لاسٹ ٹائم بھی وہ نون لیگ کے ساتھ ہی تھے راجہ برادری، تو اس لیے شاید ابھی اس وقت کوئی بھی شاید موجود نہیں ہے، کابینہ کا حصہ کوئی بھی راجہ فیملی سے نہیں ہے. اور یہ کوئی سازش نہیں ہے کہ راجپوت فیملی کو کابینہ سے صفایا نہیں کیا گیا، یہ ایک رائے ہو سکتی ہے کسی کی، یا ویسے کوئی بات ہو سکتی ہے. ادروائز اس وقت جاٹ فیملی، گجر فیملی، مغل فیملی، یعنی یہ تین بڑی جو قبیلے ہیں وہ اس وقت کابینہ، آزاد جموں کشمیر کی کابینہ کے مین سٹیک ہولڈرز ہیں. یعنی 6-7 ممبر جاٹ فیملی سے ہیں، 6 تک 5-6 جو ہے وہ گجر فیملی سے ہیں، اسی طرح 5 جو ہیں وہ مغل فیملی سے ہیں. تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی جو دیگر بھی ہیں، لیکن یہ مین میجورٹی جو ہے وہ ان فیملیز کی ہیں. ابھی تک لیے اتنا ہی. بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے، اور ابھی کوئی لیٹسٹ اس حوالے سے نہیں ہے کیونکہ 3 دن کا سوگ منایا جا رہا ہے، اور کیونکہ ایک بہت بڑا نام جو پوری دنیا کے لیے آزاد جموں کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی عوام کا ایک بہت بڑی آواز جو تھی، وہ جو نہ صرف اگزامپل سیٹ کی ہیں انہوں نے بلکہ آواز بھی اٹھاتے رہے، اس حوالے سے ہم دیکھیں تو آزاد جموں کشمیر میں 3 دن کا سوگ جو ہے منایا گیا رہا. اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کے حالات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بھارت آج بھی جو ہے وہ شاید باز نہیں آیا، اس کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ بات کر رہی ہے کہ کس طریقے سے حریت لیڈر جنہوں نے اپنا ایک نام بنایا تھا، فائنلی جو ہے وہ ان کی آواز شاید بند ہو گئی، لیکن ان کا جو کام ہے وہ تاحیات رہے گا، اور ان کی جو نظریہ ہے اس پر آج لاکھوں کشمیری جو ہیں وہ اس پر قائم ہیں، جس کی زندہ مثال آج آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.